یہاں پر آپ کے ہمیشہ آپ کے پاس جب بھی آپ کیلکولیشن کرتے ہیں کوریلیشن کی، ہمیشہ آپ کے پاس ویلیو -1 اور +1 کے درمیان آئے گی. اس سے نہ کم آئے گی -1 سے اور نہ +1 سے زیادہ آئے گی. The value of P denote the strength of the association as illustrated. جس طرح ہم نے strength کی بات کی تھی، تو strength یہاں پر آپ کو بتاتی ہے کہ کون سی ویلیو کتنا strength شو کر رہی ہے. تو -1 آپ کے پاس اگر آتی ہے تو یہ پرفیکٹ کوریلیشن ہے لیکن نیگیٹو ہے. جب 0 سے کم آتی ہے تو یہ آپ کے پاس نیگیٹو کوریلیشن شو کرتی ہے، اور 0 اور 1 کے درمیان آتی ہے تو یہ پازیٹیو کوریلیشن ہے. 0 اور -1 کے درمیان ہے تو یہ نیگیٹو کوریلیشن ہے. پھر اس میں الگ الگ کیٹیگریز ہے. اگر -1 اور -0.75 کے درمیان ہے تو یہ پرفیکٹ نیگیٹو کوریلیشن ہے. اگر -0.75 اور -0.25 کے درمیان ہے تو یہ انٹرمیڈیٹ نیگیٹو کوریلیشن ہے. اگر -0.25 اور 0 کے درمیان ہے تو یہ ویک نیگیٹو کوریلیشن ہے. 0 ہے بالکل تو 0 مین نو کوریلیشن، نو ریلیشن. اگر 0 اور +0.25 کے درمیان ہے تو یہ ویک پازیٹیو کوریلیشن ہے. اگر +0.25 اور +0.75 کے درمیان ہے تو یہ انٹرمیڈیٹ پازیٹیو کوریلیشن ہے. اگر 0.75 اور +1 کے درمیان ہے تو یہ اسٹرانگ کوریلیشن ہے. اگر +1 ہے تو ڈیفینیٹلی یہ پرفیکٹ کوریلیشن ہے، پازیٹیو. تو you should know کہ -1 indicate perfect negative correlation, +1 indicate perfect positive correlation. اور +1 اور 0.75 کے درمیان یہ آپ کے پاس strong correlation شو کرتا ہے. 0.25 0.75 کے درمیان انٹرمیڈیٹ، اور 0 اور 0.25 کے درمیان weak correlation. Similarly یہ نیگیٹو سائڈ پہ سیم آپ کے پاس strength of association. 0 mean there is no association. 0 to 0.25 weak correlation as we have discussed. 0.25 اور 0.75 mean intermediate. 0.75 اور 1 کے درمیان strong correlation، اور 1 indicate کرتا ہے perfect correlation. same ویلیو کو آپ نیگیٹو سائڈ پہ بھی لے سکتے ہیں.